کو دوبارہ بحال فرما دیا ہے۔ بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا ہے، بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ قرآن مقدس دین اسلام آج کتنی مظلومیت اور کتنی مقہوریت کے عالم میں ہے کہ پرائے تو پرائے اپنے بھی اس کے دشمن ہیں، پرائے تو پرائے اپنوں نے بھی اس کے خلاف کام شروع کر رکھا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، کہا کافروں نے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاؤ اس قرآن کے دوران، اس قرآن کے درس کے درمیان، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ آیت مسلمانوں کو بہت کچھ بتا رہی ہے، بہت کچھ سمجھا رہی ہے، بہت کچھ سکھا رہی ہے، اور دشمنان اسلام بھی بہت کچھ اس سے سمجھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور وہ اتنے سیکھیں کہ انہوں نے ہمیں بھی سکھا دیا ہے۔ قرآن کی آیت مسلمانوں کو یہ درس دے رہی ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ اسی قرآن کی تعلیم سے ہے، اسی درس قرآن سے ہے، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جس کے اندر انقلاب کا درس ہے۔ قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، اور قانون وہاں لاگو ہوتا ہے جہاں ریاست ہوتی ہے۔ قانون ایک گھر میں لاگو نہیں ہوتا، قانون کے لیے ریاست کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گویا کہ قرآن کا موجود ہونا ہی بغیر کسی آیت کو پڑھے اللہ رب العزت یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو ان کا فرض بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قانون ہے، اس کو لاگو کرنے کے لیے زمین آپ لوگوں نے خود ہی اپنے لیے بنانی ہے۔ جہاں صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام کی زندگیوں نے ہمیں بہت درس دیا، یہی کچھ سمجھایا، یہی کچھ سکھایا کہ دیکھو یہ قرآن اس دنیا میں صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ اس کے اندر چور کی سزا ہے، اس میں زانی کی سزا ہے، اس میں جو ہے نا تہمت لگانے والوں کی سزا ہے، اس میں جینے کا سلیقہ ہے، اس میں مرنے کا طریقہ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید، یہ قرآن مقدس صرف برکت کے لیے نہیں نازل فرمایا کہ مسلمان اس سے صرف چوم کر رکھ دیں اپنی الماریوں کے اندر، یا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھا ہی جائے، پڑھ کے انسان قبر میں چلا جائے، نہیں۔ قرآن مقدس یہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب جو نازل فرمائی ہے دنیا کے اندر، یہ ایک قانون کی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ دشمن اسلام یہ جان چکا ہے، یہ سمجھ چکا ہے، اور پہلے دن ہی سمجھ چکا تھا، قرآن کی نزول کے وقت ہی سمجھ چکا تھا، اس لیے تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے عمل کو بیان کر دیا کہ کافروں نے کہا اگر یہ قرآن کا درس چلتا رہا تو ہم مغلوب ہو جائیں گے، اس لیے اس کے درس کے دوران شور مچاؤ تاکہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ درس قرآن کسی نے سن لیا تو ضرور اس کے اندر غلبے کی محنت پیدا ہوگی۔ قرآن مغلوبیت یا غلامیت کا درس نہیں دیتا، قرآن حریت کا درس دیتا ہے، قرآن آزادی کا درس دیتا ہے، ساری دنیا سے آزاد ہو جاؤ اور رب کے غلام بن جاؤ، اس کا درس دیتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ، بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس پر کہ ایک مسلمان نام کا ہو، اس کے باپ کا نام بھی مسلمان ہو، بظاہر بشرع بھی نظر آتا ہو، لیکن وہ مسلمان کو یہ کہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کے آپ نے یہ بات نہیں کر سکتے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت۔ آج ہم مسلمان کس مقام پر جا پہنچے۔ اور جو تمہید کے اندر جو بات چند کی گئی تھی، اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ اس گروپ بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور رضا حاصل ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنی ذمہ داری جب پوری کرتا ہے تو تب جا کر مالک اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں یا جو اس کے مقررہ جو اس کی اجرت ہوتی ہے وہ دیتا ہے۔ تو بندہ چونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کے وارثین میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ان کی صفوں میں کھڑا فرمایا ہے۔
جہاں دنیا کے اندر دیکھا جائے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بڑے عہدوں والے ہیں، بڑے منصب والے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی منصب ہے، سب سے بڑی اگر کوئی ذمہ داری ہے، تو بلا مبالغہ یہ انبیاء کے وارث ہونے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہر امت کا سب سے بڑا ذمہ دار نبی ہوا کرتا ہے۔ نبی اس امت کا سب سے بڑا ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے امتوں میں انبیاء کا نظام رکھا ہے کہ وہ نبی اس امت کی نگہبانی کرے گا، اس کو صحیح غلط کے بارے میں بتائے گا۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کی جو فضائل اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جو احادیث میں آئے ہیں کہ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک عالم نے بس کتابیں پڑھ لی تو بس وہ عالم بن گیا، اس کے بعد یہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ عالم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا تو نہیں حدیث میں کہہ دیا گیا کہ موت العالم موت العالم، کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عالم عالم کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ عالم کی ضرورت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، عالم کی ضرورت تجارتی مراکز میں بھی ہوتی ہے، عالم کی ضرورت حکمران کی محل اس میں بھی ہوتی ہے، عالم کی ضرورت دنیا کے ہر شعبے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ عالم نے ہر شعبے کی نگرانی کرنی ہے۔ دین اسلام دنیا کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اور عالم کو ان شعبے میں رہنمائی کے لیے جانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ اگر ایک عالم علم تو حاصل کر لے اور وہ کہے نہیں میرا کام صرف مسجد کے حد تک ہے، چار دیواری تک ہے، تو یہ نہیں ہے اس کا کام۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یقین کریں، میں اگر کوئی محسوس نہ کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے معاشرے کے سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑے ان حالات کے ذمہ دار ہیں تو وہ علماء ہیں۔ مسلمانوں کو جو ان حالات تک پہنچایا ہے، ہمیں غیروں سے زیادہ اپنوں سے شکوہ ہے، اپنوں سے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا علماء کرام کے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا علماء کرام نے دین سیکھا نہیں ہے؟ دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے کہ بس ملا کی دوڑ مسجد تک اسی پر قائم ہے، بس ہر ایک اپنی ایک مدرسہ، ایک چار دیواری بنا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس مدرسے میں دین کی دعوت، دین کی بات ہو رہی ہے، بس میں بہت بڑا ایک کام کر رہا ہوں۔ اگر حقیقت حال دیکھا جائے تو دین اسلام کے مقاصد میں یہ چیز نہیں ہے، اور دین اسلام جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا اور جس طرز پر مسلمانوں کو اس دین سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف نظام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آج اسلام بھی موجود ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، لوگوں کو امن نہیں مل رہا۔ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، ایک امن کی چھت مہیا کرتا ہے، لیکن وہ امن کی چھت کسی کے پاس نہیں ہے آج۔